سر یہ حمید ابن مسلم کون ہے؟ حمید ابن مسلم کو سمجھنا پڑے گا. حمید ابن مسلم کو سمجھیں گے آپ کو کربلا کی پوری جنگ سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسے لڑی گئی, کیوں تھی, کیا تھی. حمید ابن مسلم یزید کا سپائے کا جو محکمہ ہے, ایجنسیوں کا محکمہ ہے, جس کی بنیاد ولید نے رکھی تھی, اس کا وہ جاسوس تھا. اور یزید نے اس کو ابن زیاد کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا. ابن زیاد کو سمجھنا پڑے گا, یہ دو بھائی ہیں, عباد اللہ ابن زیاد اور عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا جو ہے وہ گورنر بنا, جو بصرے کا حاکم تھا, اس کو وہاں سے کوفے کی حکومت بھی دی گئی. ٹھیک ہے. عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے زیاد. زیاد حضرت معاویہ کا وزیر اعظم رہا. اور یہ زیاد جو ہے اس کے دو بیٹے ہیں, اس میں عباد اللہ ابن زیاد یزید کا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے. اور یہ جو عبید اللہ ابن زیاد ہے یزید کا ناپسندیدہ آدمی ہے. یزید اس کو پسند نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ یزید کے احکامات کو بھی نہیں مانتا تھا, اور بہت زیادہ جو ہے وہ غلط آدمی تھا. یعنی یزید جیسا بدکار آدمی بھی اس کو برا سمجھتا تھا, تو یہ کتنا کا برا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب یہ ابن زیاد کو جو ہے وہ یہ حکومت دینے کی باری آئی, یا یہ کوفے کی سرداری دینے کی باری آئی, تو عباد اللہ ابن زیاد جو اس کا بڑا بھائی تھا, اس نے یزید سے سفارش کی کہ میرے بھائی کو دے دو. تو یزید نے کہا کہ یہ بندہ تو میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی مہم جو ہے وہ سر کر لے اور مولا امام حسین کو شہید کر لے. تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا, اس نے کہا یہ آخری موقع, اگر تم یہ کر لو گے تو تمہیں جو ہے یہ حکومت مل جائے گی, ورنہ سمجھ لو کہ بصرے کی حکومت بھی تمہارے ہاتھ سے گئی, کو یزید کو تم پسند نہیں. یزید نے اس کے بھائی کے کہنے پہ اس کو بھیج تو دیا, لیکن اس کے ساتھ ایک بندہ لگایا جو سپاہی تھا, جس کا کام تھا عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر نظر رکھنا. اس نے 500 گھوڑ سواروں کا ایک ساتھ دستہ دیا, اور اسے کہا کہ مجھے ایک منٹ کی رپورٹ چاہیے جو عبید اللہ ابن زیاد کرے. حمید ابن مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے کوفہ آنے سے کچھ دن پہلے کوفہ پہنچ گیا, اور اس نے وہاں پر بطور باورچی, جنگجو نہیں, بطور باورچی, دارالامارہ کے ہیڈ باورچی کے طور پہ انتظام سنبھال لیا. اور اس نے ایک خط لے کے آیا تھا یزید کی طرف سے کہ یہ بندہ دمشق کی حکومت کا ملازم ہے, کوفے کی حکومت کو اگر کوئی اس سے پرابلم ہو تو دمشق کی حکومت کو لکھا جائے, کوفے کی حکومت یعنی صوبائی حکومت اس سے کوئی بات پرس نہیں کرے گی. حمید ابن مسلم نے وہ خط لکھنے شروع کیے اپنے امیر کو, یزید کو, اور اس نے پورا واقعہ لکھا کہ ابن زیاد کیسے بھیس بدل کے امام حسین کے روپ میں آیا, اور اس نے آ کے کوفے والوں کو جو ہے وہ کیپچر کیا, اور اس نے وہ پہچانا کہ کون کون امام حسین کے ساتھ ہے. اس نے بندے قتل کرنے شروع کیے, اس نے جیسے اپنی جبر سے حکومت بنائی. اس نے ایک واقعہ لکھا, یعنی ابن زیاد کے کوفہ آنے سے 2 دن پہلے سے لے کے جس دن شہیدوں کے سر باب السواد میں دمشق کے دروازے پہ پہنچے ہیں تب تک جو ہے وہ پوری ڈاکومنٹ ہے. یہ 100 سے زیادہ وہ خط ہیں جو اس نے یزید کو لکھے ہوئے ہیں, ایک رپورٹ. یعنی اس میں اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے نے حملہ کیا, ہم نے فوجوں کی گنتی کی, اتنی فوجیں تھیں, اور پھر جب ان کی شہادت کے بعد ہم نے گنے تو اتنے بندے ہمارے شہید ہو گئے تھے, اتنے سردار تھے, اتنے فوجی تھے, اتنے فلان تھے. ایک چیز وہ ڈاکومنٹڈ تھی. وہ یزید کو وہ خط پہنچتے رہے. 128 دنوں کی کارگزاری ہے, ہر دن کا ایک خط ہے. یعنی 128 دن کا مطلب ہے یہ تقریباً 4.25 مہینے کی یہ پوری کارگزاری ہے. یعنی کربلا سے شام تک کے راستے میں کیا ہوا, کربلا میں کیا ہوا, کس نے کیا کیا, وہ پوری ڈاکومنٹڈ ایویڈنس آج بھی بالکل ایکوریٹ محفوظ ہیں. وہ ڈاکومنٹس جو تھے وہ حمید ابن مسلم نے بھیجے یزید کو, وہ یزید کی لائبریری میں محفوظ تھے. جب یزید کا محل فال ہوا تو وہ کسی نہ کسی طرح وہ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مختار سقفی کے ہاتھ آ گئے. مختار سقفی انہی خطوں کو پڑھتا تھا, بندے ڈھونڈتا تھا اور قتل کرتا تھا. جو مختار سقفی میں 3 مہینے کے اندر وہ تمام کربلا کے جو کردار تھے ایک کو ڈھونڈ کے سب کو قتل کیا ہے. تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑی سپورٹ اس کو ملی تھی یہ حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹس تھے. تو کربلا کی جنگ کو سمجھیے, وہ مولا حسین علیہ السلام کے سٹیٹس کو سمجھیے کہ وہ کون تھے, مولا حسین علیہ السلام کے خطبات کو سمجھیے. یعنی وہاں پہ ان کے اوپر مصائب کا پہاڑ ہے,
کائنات کی کوئی طاقت اس جگہ کھڑی نہیں ہو سکتی. یعنی کربلا صرف مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی گزر سکتے تھے. ہماری اوقات حیثیت نہیں ہے, ہم اس میں سے گزر چکے ہیں. وہ ایک ایک بندہ ایک ایک یونیورس تھی, ایک ایک بندہ جو مالک نے چن کے اکٹھا کیا تھا, وہ اپنی اپنے کائنات میں یونیک لوگ تھے. ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا.